مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی ارشاد حسین سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کی اسلام کے لیے خدمات اور آپ کے فضائل پر۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور زندہ قوموں کا شعار بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے محسنین اور اپنے ان ہستیوں کا، اکابرین کا تذکرہ ہم کرتے رہیں جس سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملتی رہے اور ہماری آنے والی نسلوں تک بھی اسلام کے ان ہیروز کی خدمات اور سیرت پہنچتی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آپ کے اتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر رشتے کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ جہاں رشتہ ایمان ہے وہاں رشتہ نسب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جسے بھی جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنی بڑی نسبت ہوگی، جیسا رشتہ ہوگا، ویسی ہی عظمت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاں انہیں رشتہ ایمان حاصل ہوا، جہاں رشتہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ متصل ہو جانے کا بھی شرف عطا ہوتا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا بھی اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام رشتوں کی ہم بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5ویں پشت میں ملتا ہے۔ عبد مناف پر پہنچ کر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قریش کی اس شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھنے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ یہ رشتہ، اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا بھی شرف عطا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم رشتہ ایمان کی بات کریں ابتداً اختصار کے ساتھ، اور پھر تفصیلاً یہ تذکرہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے گا، آپ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور ایمان کی سعادت حاصل کی تو اس وقت میں 4تھا فرد تھا جو ایمان لایا۔ گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید آپ سے قبل ایمان لا چکے تھے، اور یوں آپ 4تھے یا 5ویں فرد بنتے ہیں جن کو اسلام اور ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور ان خوش نصیبوں کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ تمام لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو اول ہیں، پہل کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اس سعادت کو حاصل کر لینے والے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں، وہ انصار میں سے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ بعد میں آنے والے جنہوں نے ایسے سابقین کی اتباع کی، پیروی کی، ان کے نقوش قدم پر چلے اور احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہوا اور یہ اللہ کے ساتھ راضی ہوئے۔ جو ہم صحابہ کرام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمات استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ،
تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے، یہ سب سے پہلا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے بارے میں فرمایا، آج انہیں ہم السابقون الاولون کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائٹل ہے جو ان ہستیوں کو خود قرآن نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ السابقون الاولون وہی ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے اول ایمان لائے، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات کے مطابق چوتھے، بعض روایات کے مطابق پانچویں فرد ہیں جو اسلام کی اور ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی قبل ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کم و بیش 13 سالہ مکی زندگی میں جو 400 یا کم و بیش مرد و خواتین اسلام کی اور ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوئے، السابقون الاولون کی اس فہرست میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلے 5ویں یا چوتھے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت وہی ہے جسے خود قرآن نے بیان فرمایا کہ آپ السابقون الاولون میں شمار ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کچھ وہ اعزازات عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسے امتیازات عطا فرمائے ہیں جو آپ ہی کا خاصہ ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اس فضیلت میں شریک ہی نہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو کوئی نہ کوئی ایسی صفت یا متعدد ایسی صفات عطا فرمائیں جن میں ہر ایک بے مثل نظر آتا ہے، یگانہ روزگار نظر آتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے کئی امتیازات ہیں، انفرادیتیں ہیں جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہیں۔ انہی میں سے جہاں السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہے، وہیں آپ کو اللہ رب العزت نے ذوالہجرتین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، 2 ہجرتیں کرنے والے، کیونکہ آپ نے اولاً حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ثانیاً مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور ایسے اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کو 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ایک ہیں اس اعزاز میں، اس فضیلت میں، کہ جنہیں دونوں ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو ذوالہجرتین آپ کا لقب مبارک ہوا۔ پھر اسی ہجرت کے باب میں ایک اور امتیاز اور خاصیت آپ کے حصے میں آئی، وہ یہ کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ گویا فیملی کے ساتھ آپ نے مائیگریٹ ہوئے، فیملی کے ساتھ آپ نے مائیگریشن کی، وہ ہجرت، اور یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ تو مدینہ منورہ میں کتنے صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے اور ان کی فیملیز، خواتین، ان کی ازواج وہ مکہ شریف کے اندر موجود رہیں، اور بعد ازاں جیسے جیسے حالات بنتے چلے گئے تو پھر انہوں نے ہجرت کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے جو سب سے پہلی ہجرت کی وہ بھی اپنی زوجہ اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے وہ ہجرت فرمائی۔ تو خود بھی تکلیفوں سے گزرنا، وطن چھوڑنا، قربانی دینا، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مشقت کو فیس کرنا، یہ اعزاز اس میں بھی آپ کو اللہ رب العزت نے ایک خاص شان عطا فرمائی۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ کا تذکرہ آپ نے بارہا سنتے ہیں۔ 10 وہ خوش نصیب صحابہ کرام جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی موقع پر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اگرچہ دیگر مواقع کے اعتبار سے یہ بشارت پانے والوں کو جمع کیا جائے تو پھر 60 سے زیادہ صحابہ کرام بنتے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، مگر ایک ہی موقع پر جن 10 خوش نصیب صحابہ کرام کا نام لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں جنت کی بشارت دی، انہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام گویا کہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اسی طرح علی فی الجنہ، اور آقا علیہ السلام نے 6 اور صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ سے ہیں ان کا ذکر مبارک بھی آپ نے ساتھ فرمایا۔ تو آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس اعزاز کی بات بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ رفیق ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں، یہ اعزاز بھی آپ پاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو وہ صحابہ کرام جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی، حیات ظاہری میں ہی جنہیں شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ انہیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شہادت کی خبر عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ شہادت مصائب اور آلام کے سائے تلے ہوگی، تکلیفوں کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور اعزاز یہ نصیب ہوتا ہے کہ آپ کا لقب مبارک ہے ذو النورین، 2 نوروں والے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، دیگر کئی مورخین نے اس بات کو ان تمام احادیث اور روایات سے اخذ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو ذو النورین کا لقب مبارک کیسے عطا ہوا، اور صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی آپ کو ذو النورین پکارا جاتا ہے۔ اور یہ لقب کیوں عطا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد مبارک میں آتی ہیں۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک، عقد مبارک آپ کے ساتھ فرمایا، اور پھر غزوہ بدر کے دنوں میں وہ علیل ہوئیں، اور پھر ان کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور یوں آپ ذو النورین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اور یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ذو النورین ہونے کا یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عطا ہوا، اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک جتنے انبیاء کرام بھی تشریف فرما ہوئے، تاریخ میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک شخص کے عقد میں نہیں رہیں۔ گویا یہ وہ اعزاز ہے جس میں پوری تاریخ انسانی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے امتیازات حاصل ہیں، جو انفرادیتیں آپ کا مقدر ہیں، آپ کی ذات کا حصہ ہیں، وہ آپ ہی کا خاصہ ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اسے جتنا بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جہاں اتنے سارے امتیازات اور شانیں عطا فرمائیں، وہیں پر خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، السابقون الاولون میں اور صحابہ کرام میں آپ کا ایک بلند رتبہ ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ بھی آپ کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں وارد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث مبارکہ، اور اس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر رقم کیا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارحم امتی ابو بکر،
میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل وہ ابو بکر ہیں، واشدہم، اور ان میں سب سے زیادہ سخت طبیعت اور مزاج والے، مگر فی اللہ، اللہ کے باب میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ان میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْرَمُ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور میرے صحابہ کرام میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ لائق تعریف، لائق تکریم، لائق عزت وہ عثمان بن عفان ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور ان تمام میں سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے آج اس پروگرام میں، بلکہ اس پہلے پروگرام میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا ابتدائی تعارف، آپ کو حاصل ہونے والی انفرادیتیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ پروگرام سلسلہ وار اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی عظمت اور فضیلت سے ظاہری اور باطنی برکات نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی دین اور ایمان میں وہ راستہ نصیب فرمائے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مفتی ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان، مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت۔